صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ جاری ہے، اور بڑا اہم باب آج ہم پڑھیں گے، جس سے ہمیں اسلام کی وسعت کا اور اس کے اندر انسانوں کی برابری کا اور بہت سی دوسری چیزوں کا پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ آج کے باب کا عنوان ہے امامت العبد والمولا، کہ آزاد غلام اور آزاد شدہ غلام کا امامت کروانا، والولد البغی والعرابی، اور کسی ایسے بچے کا امامت کرانا جس کا نسب معلوم نہیں ہے، اور دیہاتی کا امامت کرانا، والغلام الذی لم یحتلم، اور ایک ایسے لڑکے کا، چھوٹے بچے کا امامت کرانا جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا امہم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قاری ہو۔ یعنی ان سب جو گروہ ہیں یا سب افراد ہیں، ان کی امامت کے بارے میں کیا رائے ہے، اور کیا یہ امامت کرا سکتے ہیں؟ یعنی ایک غلام، وہ غلام جو بھی غلامی میں موجود ہے، اور آزاد شدہ غلام، اور وہ بچہ جو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا، کون ہے، اور وہ اسی طرح بالغ ہو گیا، اور کوئی عربی ہے، دیہاتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے، تو ان سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور جب ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لائے ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قاری ہو۔ گویا یہ سب چیزیں ثانوی ہیں، کہ کوئی شخص غلام ہے یا آزاد ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا اس کا نسب معلوم ہے نہیں، وہ دیہاتی ہے، شہری ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ امامت وہ کرائے جو سب سے زیادہ کتاب کو جانتا ہے، حافظ ہے، عالم ہے، اور قرآن کو سب سے زیادہ وہ سمجھتا ہے، تو امامت کا حقدار وہ ہے۔ لیکن ان کی ہم الگ الگ تفصیل انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا زَكْوَانُ مِنَ الْمَصْحَفِ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی امامت جو ہے ان کا غلام زکوان کرواتا تھا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھتا تھا۔ یہ جو زکوان تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور یہ یعنی آزاد کردہ غلام نہیں تھے، بلکہ اس وقت غلام ہی تھے، اور یہ امامت کراتے تھے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور بھی بہت سے افراد ہوتے تھے جو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور غالباً یہ رمضان کی یا نفل نماز جس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا یہ ذکر ہو رہا ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات یہاں پہ کی کہ غلام، کہ امامت العبد، کہ غلام جو ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے نہیں، اور المولا، مولا کہتے ہیں آزاد شدہ غلام کو، اور غلام وہ ہے کہ جو ابھی غلامی میں موجود ہے۔ دو الفاظ یہ، یعنی آزاد شدہ غلام اور غلام۔ تو غلام اور مولا کی امامت، تو اس کی کیا مطلب ہے کہ یا غلام امامت کرا سکتا ہے، یا آزاد شدہ تو کرا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں بات یہ ہے کہ جو آزاد شدہ غلام ہے اس کی امامت تو سب کے نزدیک درست ہے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو آزاد ہو گیا وہ تو پھر آزاد شخص ہو گیا، وہ تب غلام رہا ہی نہیں، تو وہ امامت کرا سکتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو بھی غلام ہے تو اس کی امامت کے بارے میں جو فقہ حنفی ہے، احناف کہتے ہیں کہ اس کی امامت مکروہ ہے، اور اس بنا پہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہوتا ہے، شرعی احکام سیکھنے کا اس کو موقع نہیں ملتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ امامت کے دوران صحیح اصولوں کے مطابق نماز نہ پڑھا سکے۔ لیکن اسی سے پھر یہ ابھی بات نکلتی ہے کہ اگر وہ اس غلامی کے باوجود وہ دین سیکھ لیتا ہے، اور وہ عالم ہے، اور شریعت اور نماز کے احکام کو جانتا ہے، تو پھر وہ امامت کرا سکتا ہے۔ اسی طرح جو زکوان تھے، اب یہ غلام تھے، اس وقت یہ آزاد شدہ نہیں تھے، اور اسی دلیل کو وہ لائے ہیں کہ وہ غلامی کے باوجود امامت کراتے تھے، اور ان کے پیچھے صحابہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور باقی صحابہ اور صحابیات بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات آ رہی ہے کہ زکوان جو تھے وہ مصحف کو دیکھ کے نماز پڑھاتے تھے، یا امہا عبدہا زکوان من المصحف، کہ وہ قرآن سامنے کھول لیتے تھے اور وہ کھول کے دیکھ کے نماز پڑھاتے تھے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی، کہ جو دیکھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس قسم کی نماز جو ہے وہ جائز ہے۔
اچھا، اب اس میں حضرت حسن بصری، امام مالک بھی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ دونوں بھی کہتے ہیں کہ دیکھ کے نماز پڑھانی جائز ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نفل نماز کے بارے میں ہے، اور شاید تراویح کی نماز ہے یا نفل نماز جو ہے اس میں دیکھ کے پڑھانا درست ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر فرض نماز ہے تو اس کے اندر ایسا کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. تو یہاں پہ جو چیز مطلب اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف فقہ حنفی کا ہی زیادہ ہے کہ ان کے خیال میں نماز فاسد ہو جاتی ہے کتاب کو دیکھ کے، قرآن کو دیکھ کے پڑھنے سے. لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص جو نماز پڑھا رہا ہے اس کو ویسے قرآن یاد ہے، یعنی وہ حافظ ہے یا ان صورتوں کا حافظ ہے جو وہ پڑھا رہا ہے، اور وہ سرسری سا دیکھتا ہے مصحف کو، وہ مستقل نہیں دیکھ رہا، تو بھی نماز ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے منع فرماتے تھے. بہرحال یہ کہ اس میں اختلاف ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک جائز ہے اور کچھ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. تو جس کو جس فقہ کی پیروی کر رہا ہے وہ اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے. لیکن یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ استاد ہیں اور امام محمد اور امام یوسف ان کے شاگرد ہیں، لیکن شاگرد جو ہیں وہ استاد سے اختلاف کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شاگرد کی وسعت نظر زیادہ ہے یا ان کی زیادہ ہے. دونوں کو اسلام گنجائش دے کہ یہ اسلام کی وسعت نظر ہے کہ بعض اوقات شاگرد جو استاد سے اختلاف کر لیتا ہے، وہ کوئی سکہ بند شاگرد نہیں ہے کہ بس جو استاد نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، جو کسی اور نے کہا وہ غلط ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. اور اختلاف کی صورت میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر اختلاف امام یا صحابہ میں ہے تو پھر جو کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں اس قول کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر اختلاف ایک صحابی کے قول میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ہو گیا تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ترجیح دی جائے گی. تو باقی جو دونوں انسان ہیں، استاد ہے شاگرد ہے، نہ وہ صحابی ہیں نہ وہ ان کا کوئی اور الگ سے کوئی تخصیص ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ دونوں کے اقوال صحیح ہو سکتے ہیں، اور دونوں کے دلائل دیکھ کے جس کے دلائل جس کو فالو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے امام ابو محمد اور امام ابو یوسف اور امام حنیفہ تینوں کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اس اختلاف کو بھی ہم وسعت نظر کہیں گے اور دین کی وسعت کہیں گے کہ وسعت ہے کہ اس اختلاف کے ساتھ بھی وہ ادب، احترام اور محبت قائم رہتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بس یہ اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد لے کے الگ ہو جائیں. یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ بھی استاد اور شاگرد بھی وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور اسی جو مسلک ہے اس کے اندر بھی اور الگ مسلک کے اندر بھی رہ سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے کہ وولد البغی والعرابی، کہ وہ بچہ جس کی نہیں معلوم کہ بھئی اس کا باپ کون ہے، ہو سکتا ہے کسی وہ غلط کام کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہوا ہو، اور دیہاتی کی امامت. تو اس میں بھی جو ایسا بچہ ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو اس پہ فقہا کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے کہ یہ ولد الزنا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کراہت ہوتی ہے. لیکن اس میں باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے لیکن وہ دین کا علم اس نے حاصل کر لیا، وہ حافظ بھی بن گیا، قاری بھی بن گیا، تو اس کی پیدائش میں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ پہنچ گیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور ایک دیہاتی عالم ہے اور عالم ہے، دیہاتی ہے لیکن عالم ہے، تو اس کے پیچھے بھی امامت ہو سکتی ہے، نماز یعنی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے. اور پھر وہ غلام یعنی وہ بچہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، وہ امامت کرا سکتا ہے کہ نہیں. یہاں امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ وہ امامت کرا سکتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو یہ اختلافات دین کے جو ہیں یہ برکات بھی ہیں، یہ دین کی وسعت بھی ہے، یہ گنجائش بھی ہے، اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے مسلک پہ اتنے پختہ ہو گئے کہ دوسرے پہ کفر کے فتوے لگ گئے. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. یہ دین کی وسعت کی علامت ہے کہ ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور ہر ایک نے اپنے کچھ حدیث پہ کچھ آیات پہ اس کی بنیاد رکھی ہے. تو اس لیے یہ دین کی وسعت ہے جس کو میں تسلیم کرنا چاہیے، اور کسی ایک چیز پہ اصرار کر کے ایک فرقے کو درست اور دوسرے فرقے کو غلط، یا اس پہ فرقہ پرستی کر لینا، یہ چیز درست نہیں ہے. اور یہ حدیث حضرت نافع ابن عمر نافع عن ابن عمر قال، حضرت نافع جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہے یہ مولا ابن عمر تھے، ابن عمر کے آزاد شدہ غلام تھے، اور یہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے. قال لما قدم المہاجرون الاولون العصبۃ، کہ جب مہاجرین جو ہیں
یہ تشریف لائے تھے مدینہ میں، اور مہاجرون اولون جو بالکل جنہوں نے شروع میں ہجرت کی تھی، تو جب وہ تشریف لائے، اور وہ اسبا ایک جگہ کا نام ہے، موضع بالقباء ہے، کہ جو قباء کے مقام پہ یہ جگہ تھی اسبا، وہاں پہ وہ تشریف لائے قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ کانا یا امہم سالم مولا ابی حذیفہ، تو وہ صحابہ جو تشریف لے آئے تھے پہلے، ان کی امامت حضرت سالم کرواتے تھے، جو مولا ابن حذیفہ تھے، ابی حذیفہ تھے، جو حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اچھا، یہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے، اور حضرت ابو حذیفہ جو ہیں انہوں نے ان کو آزاد کیا، بہت ہی ماشاءاللہ دین سیکھ گئے تھے ان کے ساتھ، عالم بن گئے تھے بہت بڑے، انہوں نے آزاد کیا اور ان کو بیٹا قرار دے دیا، اور ان کو پھر سالم بن حذیفہ کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب یہ آیا کہ ان اصل باپ کے نام سے پکارو، تو پھر ان کو سالم مولا ابی حذیفہ کہا جانے لگا۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی اسلام کی کتنی بڑی ایک وسعت ہے کہ غلام بھی اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنا دین سیکھنے والے تھے، حافظ تھے، اور امام بن گئے تھے، اور ان کو مقام کیا ملا کہ جو ان کے مالک ہیں ان کو بیٹا قرار دے رہے تھے۔ ہمیں یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مل رہی ہے، حضرت زید کو بیٹا قرار دے لیا تھا، پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا۔ تو یہ بھی جو حضرت سالم جو تھے، یہ بھی چونکہ عالم بن گئے تھے تو یہ امامت کراتے تھے، اور وکانا اکثرہم قرآناً، اور یہ جو ہیں قرآن کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے، قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غلام آزاد شدہ ہے تو وہ امامت کرا سکتا ہے، اور غلام کی امامت نہ کر سکنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ وہ احکام شرع کا واقف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ شریعت کا واقف ہو گیا ہے تو وہ بھی کرا سکتا ہے، اور آزاد شدہ تو بالکل کرا سکتا ہے۔ اور ان ساری باتوں سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ کہ اسلام میں مراتب جو ہیں وہ نہ تو آزادی اور غلامی، اور نہ نسب، اور نہ شہری اور دیہاتی، بلکہ کس بنا پہ ہیں؟ علم اور تقوی کی بنا پہ۔ کوئی فرد غلام ہے، آزاد شدہ غلام ہے، لیکن وہ علم میں آگے بڑھ گیا، اور ہمیں بہت سارے غلاموں کے نام ملتے ہیں، جیسے حضرت نافع دیکھیں، حضرت ابن عمر کے غلام تھے، مولا تھے، یہ بھی آزاد شدہ تھے۔ اسی طرح بہت سارے ہمیں نام ملیں گے، ابن سیرین کا نام بھی، بہت سارے ہمیں نام ملیں گے، ابن سیرین کا نام بھی آتا ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے اسلام کے ان غلاموں سے اور آزاد شدہ غلاموں سے جو اپنے بعض اوقات جو ان کے مالک تھے ان سے بھی زیادہ علم میں آگے بڑھ گئے، اور ان سے زیادہ تقوی والے ہو گئے، اور وہ امام بھی بنے اور استاد بھی بنے۔ تو یہ ہے دین اسلام، جس کے نزدیک اصل جو معیار ہے فضیلت کا وہ علم اور تقوی ہے، اور قرآن ہے، اور فقہ ہے، اور دین ہے، اور اس کی بنا پہ مراتب کا تعین ہوتا ہے، اور مراتب، اور نہ رنگ، نہ نسل، نہ نسب، نہ ملک، نہ کوئی اور چیز، جیسے دنیا کے اندر ہم تعصبات دیکھتے ہیں، نہ زبان ہے، نہ علاقہ ہے، نہ ملک ہے، نہ عجمی اور عربی ہے، بلکہ صرف اور صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہترین اور اکرام والا اور عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، اور امامت کا حقدار وہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے، اور ان میں سب سے آگے نکلا ہوا ہے، جو قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے، قرآن کو زیادہ پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا امہم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ امامت وہ کرائے جو سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو، اور قاری ہی نہیں، صرف جو اس کو علماء نے لکھا ہے قرآن کی سمجھ بھی رکھتا ہو، اور حافظ اور عالم بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔